نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم جو ہم نے شروع کیا گو کہ ہماری اسپیڈ قدر سلو ہے لیکن ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تک آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں. جملہ اسمیہ کا ہم نے ایک حصہ مکمل کیا اس حوالے سے کہ ہم نے جملہ اسمیہ میں مختلف جملے بنائے، مفرد کے طور پہ بنائے کہ جس کے اندر مبتدا بھی مفرد ہے، خبر بھی مفرد ہے. پھر ہم نے بہت سے مرکبات کا استعمال کیا اس میں، اور جو مرکبات ہم نے استعمال کیے اس مرکبات کو ہم نے مرکب توصیفی استعمال کیا، مرکب اشاری کیا، مرکب جاری کیا اور مرکب اضافی کیا. مرکب توصیفی، مرکب اضافی مبتدا بن کے بھی آتے ہیں، خبر بن کے بھی آتے ہیں. مرکب اشاری مبتدا بن کے آتا ہے، جبکہ مرکب جاری جو ہے وہ نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے، لیکن اگر جملے میں خبر محذوف ہو، چھپی ہوئی ہو، موجود نہ ہو تو پھر قائم مقام خبر ضرور بن جاتا ہے. پچھلی سیشن کے اندر ہم نے کوشش کی تھی کہ کچھ چند ایک آیات ہم نے قرآن مجید کی ہم نے کہا کہ کچھ آیات کو کریں تاکہ ایک اویئرنیس آپ کے سامنے پیدا ہو. آج بھی ہم انشاءاللہ کچھ اور آیات کو کریں گے تاکہ اس سے ایک آپ کے اندر ایک فیلنگ بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مزید پھر ہم انشاءاللہ دوسری نئی چیزوں کے اوپر ہم چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ڈاکٹر شائستہ. السلام علیکم سر. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے؟ جی بہتر ہے، وہ پہلے سے کافی. چلے چلے انشاءاللہ. آج کل تو ویسے پاکستان کے اندر کرونا بہت بڑھ گیا. ابھی ہمارے ایک اور ساتھی ہیں لاہور میں ہی ہوتے ہیں آپ کے، ڈاکٹر عابد رضوی، نیورو سرجن ہے. ابھی انہی کا میسج میرے پاس تھوڑی دیر پہلے آیا تھا کہ ان کے بردر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی پشاور میں. جی سر کافی ہو گئی ہیں. میرے سروسز ہاسپٹل میں ہمارے دو کلیگز کی ڈیتھ ہو گئی ہیں. سائیکیٹری کے ایک تھے، ان کی بھی کافی زیادہ ہائی ہے. ہاں کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. مطلب پاکستان کے اندر اچانک ہی لہر جو ہے وہ شاید تیز ہو گئی ہے، یا پہلے شاید پاکستان میں بہت ہلکا تھا، یا اس بار کچھ زیادہ سخت ہے، یا کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں. سر ہلکا تھا یا ہم نے ہلکا لے لیا اس کو؟ ہاں لیکن اب تو کافی مشکلات ہو رہی ہیں. جی کیونکہ وہ ویدر کی وجہ سے بھی تو ہے نا ذرا زیادہ، اور لوگ پریکاشنز نہیں لے رہے. وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا ابھی تھوڑے دنوں پہلے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ پتہ چلا تھا، یہ آیا تو بیسیکلی جنوری کے فرسٹ ویک میں تھا جب چائنا کے اندر ایبرپٹ ہوا تھا، لیکن لوگوں کے اندر اویئرنیس بیسیکلی اس کرونا کی جو صحیح معنی میں آئی تھی وہ آپ سمجھیں تھرڈ ویک آف فیب کے بعد سے یا فرسٹ ویک آف مارچ سے آنا شروع ہوئی. تو اس وقت دنیا کے اندر ٹھنڈ تو ختم ہو گئی تھی یا ختم ہو رہی تھی بہت سارے ممالک، اور اب تو ٹھنڈ شروع ہوئی ہے. جی تو پتہ نہیں یہ ٹھنڈ میں کیا کرتا ہے. پہلے ہم ڈینگی کے چکر میں پھنس جاتے تھے، اب یہ کورونا کے چکر میں. اللہ خیر کرے. بس دعا کریں اللہ سب کے لیے بہتری کرے. لیکن یہ بس خالی دعا سے کام نہیں چلے گا، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہے بیسک اس کی، جو میرے خیال میں ہمارے یہاں لوگ اس کی بڑی لاپرواہی کرتے ہیں. کیونکہ میں دیکھتا ہوں ابھی بھی پاکستان کے اندر کوئی کسی کی بڑی ڈیتھ ہو جائے، میت ہو جائے، اس میں بھی ابھی تھوڑے دنوں پہلے میرے خیال میں 2 ہفتے پہلے لاہور کے اندر وہ خادم حسین رضوی صاحب کی ڈیتھ جو ہوئی تھی، میرا لاکھوں کا مجموعہ تھا، کوئی اس کے اندر ایس او پی فالو نہیں تھا. جو آپ کے یہاں جلسے ہوتے ہیں پاکستان میں اس میں بھی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں فالو ہی نہیں کرتے، مطلب تو کیسے کام چلے؟ جی ایسے ہی ہے، بس ہونا چاہیے. پر اللہ خیر کرے گا. جی یہ مجھے بتائیے، آپ کے کچھ چیزیں، آپ کے کچھ سیشن مس تو ہو گئے تھے،
لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اس کو کور ضرور کر لیں گے. میں آپ کے انشاءاللہ. سامنے آیت رکھتا ہوں, آپ ذرا مجھے بتائیں اس میں آپ کر سکتی ہیں. جی دل کا میں اس کو ریڈ نہیں کر پا رہی. دل کا آیات القرآنی, دل کا تو ہمارا اسم اشارہ, ٹھیک ہے, اور آیات القرآنی. اچھا دل کا آپ نے کہا اس میں اشارہ, جی اور اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. جی اشارہ تو معرفہ ہوتا ہے, کیا بن سکتا ہے پاسبلی؟ مبتدا ہو سکتا ہے. مبتدا بن سکتا ہے. اب جب مبتدا بن جائے گا تو پھر آپ کو آگے اس کی خبر مل جائے گی. آیات القرآنی کیا لگ رہا ہے سر؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. دیکھیں آیات اس سے میں جی جب بھی کوئی آپ اسم دیکھیں جس کے اوپر الف لام داخل نہ ہو اور جس کا اعراب ہلکا ہو, آپ کی یہ غالب گمان آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ مضاف بن سکتا ہے. جی کنفرمیشن آپ کو اس کے آگے والے اسم سے ملے گی. اگر آگے والا اسم حالت جر میں ہو, القرآنی آپ دیکھیں حالت جر میں, کنفرم ہو جائے گا کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. یہ کہاں سے 2 دن بعد اور پڑھ کے آئیے. طارق صاحب, جب انسان کسی اچھے کام میں چلا جائے نا جی تو پھر سر. پڑھائی ہو جاتی ہے خود. اچھا طارق سر میں اس نے میں ڈاک والا عادات دیکھا ہے. آپ کے جی ڈاکٹر ماشاء صاحب اللہ. سے پریشانی تھی, پھر انہوں نے مجھے میسج کیا کہ وہ کافی سیشن کا ضائع ہو گیا ہوگا, تو میں نے ان جی سے جی کہا کہ جو کام آپ کر رہی تھی تو آپ انشاءاللہ اس سے بڑا کام تھا, تو اللہ نے چاہا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو دیکھیں اسی لیے تو کہتے ہیں نا طارق صاحب, آپ صبح کہتے ہو نا آپ اللہ کے کام میں پڑ جائیں, اللہ آپ کے کام میں پڑ جائے گا. جی سر مجھے کچھ نا گزارشات کرنی تھی اس میں ذرا, ویسے تو میں چاہتا تھا کہ شاید میں آپ کو پرسنل کال کرتا. سر اصل میں کچھ چیزیں ہیں اس میں. پچھلی دفعہ اصل میں کافی میں ڈپریس ہوا. ارے پچھلے آپ اس کے ڈپریس میں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. سر بس وہ پتہ آپ کو نہیں چلتا نا, کیونکہ بالمشافے نہیں ہوتے, سامنے کلاس ہو رہی ہو تو آپ کو ضرور پتہ چلے. اچھا سر اس طرح سے ہے کہ ریکارڈنگ میں پتہ لگ رہا تھا کہ ڈپریشن چل رہا ہے. سر میں نا کچھ فیکٹس بتانا چاہتا ہوں سر. اصل میں ہم لوگ بالکل زیرو ہیں اس میں, یہ تھے. آپ بالکل وہ سمجھیں کہ جیسے ایک بچے کو انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ انگلی چھوڑ کے اگر وہ گرنے لگے تو پھر اسے پکڑنا ہوتا ہے, نہ کہ اسے ڈانٹنا ہوتا ہے. اچھا ایک چیز دیکھیں اس میں اس میں ایکچولی 2 چیزیں ہیں, میں آپ کو بات ہوں. ایکچولی ہوتا کیا ہے طارق صاحب کہ آبجیکٹو جو ہے نا وہ اللہ نہ کرے, کیونکہ دیکھیں ہم سب جو ہے وہ, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے نا, اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں ایک چیز کو تھوڑا سا آدمی جتنا جیسا بھی ہو اس کو اس عمل کو جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے رکھ دینا چاہیے کہ کوئی مجھے ڈانٹ رہا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم ڈانٹ نہیں رہے ہوتے, لیکن بعض دفعہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے خود بھی احساس ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ یار میں شاید تھوڑا سا ایکسٹرا بول گیا ہوں گا, لیکن اس کو جو ہے نا اگر سامنے والا تھوڑا سا پازیٹیو لے لے نا تو بہتری ہو جائے گی. میں بھی کوشش کروں گا سر کہ آئندہ جو ہے وہ تھوڑا لکھنؤ کے اسٹائل میں آپ سے ڈانٹوں گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے سر, اس میں آپ کا بالکل حق ہے, کیونکہ آپ بہت سنسیئر ہو کے محنت کر رہے ہیں. استاد کو ہمیشہ لگتا دیکھیں ہوتا ہے میں کہ آپ وہ کو ایک چیز بتاؤں طارق صاحب, بہت آنےسٹ ایک چیز بات بتاؤں. یہ جو قرآن کا معاملہ ہے نا, قرآن کا معاملہ یہ کسی کے باپ کی اجارہ داری نہیں ہے. اس پہ کوئی آدمی اگر کہنا کہ یہ میں اس کے اوپر ہوں, میرے کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ قرآن کو سمجھاتا بھی اللہ ہے اور یہ دل کے اندر یہ ٹھہراتا بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی صرف اور صرف اس کے اندر جو ہے نا سچائی اور اخلاص چاہیے. چاہے وہ کوئی بھی پیدا کرے, وہ آپ کریں, میں کروں, ڈاکٹر نہال کریں, شائستہ کریں, جو
جو بھی ہارون صاحب کریں, جس نے کرنا ہے کریں, یہ کسی کی اجازت داری نہیں ہے. لیکن ایک چیز اس کے اندر ہے بہت امپورٹنٹ. وہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, اس میں شیطان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ کو معلوم ہے شیطان کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے. آپ لوگوں کے ایک استاد ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں نے تھوڑی بہت میرے خیال میں تجویز شروع میں کی آپ نے, جی کیا نام ہے ان کا, ڈاکٹر نعمان صاحب کے ساتھ. نہیں, نعمان صاحب تو بڑے استاد ہیں نا, جو نعمان صاحب کے استاد تھے قاری علیم الرحمان صاحب. آپ کو پتا ہے میں نے ان کی 2 کلاسز اٹینڈ کی, ٹھیک ہے, اور 2 کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد جو ہے نا میں ان کے ساتھ واپس آ گیا. مجھے کسی صاحب نے کہا, اس زمانے میں ضیاء حافظ صاحب کے گھر پہ کلاس ہوتی, تو ضیاء بھائی نے مجھ سے کہا کہ یار آپ چلے گئے, آپ ہوتے تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا, دوسروں کو فائدہ ہو. میں نے کہا انہوں نے کہا آپ ان کی ڈانٹ سے چلے گئے. میں نے کہا نہیں, میں ان کی ڈانٹ سے نہیں گیا, میں ان کی ڈانٹ سے نہیں گیا کیونکہ ڈانٹ سے جانے کا کوئی لاجک ہی نہیں. میں نے کہا دیکھیں 2 چیز ہوگی کہ میں ہی نہیں چاہتا کہ کچھ جگہوں پہ جو پڑھانے والا ہو نا اس کو کسی جگہ پہ محسوس ہونے لگے کہ سامنے والا جو ہے نا اس کو وہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا بہتر یہی کہ میں اپنا راستہ الگ کر لوں اور وہ دوسروں کو اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے. شیطان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے طارق صاحب, اس میں یاد رکھیے گا. وہ آپ کو بھی بہکا سکتا ہے, مجھے بھی بہکاتا ہے. آپ کو یہ کہہ کے بہکاتا ہے کہ دیکھو یار یہ انہوں نے 4 دن سے آپ کو کیا گرامر پڑھانا شروع کر دی, آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے, تھوڑا کو فرق کرو. مجھے کیا کرتا ہے کہ یار ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا, میں پڑھا کے تھک گیا ہوں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. شیطان تو وار کرے گا, آپ پہ بھی کرے گا, مجھ پہ بھی کرے گا. لیکن اگر ہم نے تھوڑا سا صبر و تحمل دیا تو انشاءاللہ تعالی شیطان ہم سے بھاگ جائے گا. ہم نے شیطان کو قابو میں کرنا ہے, ٹھیک ہے. بس اس میں میں اگر ایک 10 سیکنڈ وہ گزارش کر دوں کہ اصل میں میرا خیال ہے بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایڈلٹ لرننگ میں بھی ڈانٹ ڈپٹ بھی مناسب ہوتا ہے ٹو ری انفورس چیزیں. تو میرا خیال ہے طارق شاید کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے تو شاید انہوں نے وہ کہہ دیا. کیونکہ یہ ہمارا جو آپ نے جو قاری علیم الرحمان صاحب کے ایکسپیرینس کا ذکر کیا تو الحمدللہ وہ ان کے ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے ہی ہم سارے ساتھی اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آج ہم لوگ اگر تھوڑا بہت کچھ بغیر غلطی کے تھوڑی غلطی کے کچھ پڑھ لیتے ہیں تو اسی وجہ سے. تو بعض دفعہ وہ چیزیں اس وقت سامنے شارٹ ٹرم میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن میرا خیال ہے مناسب ہے کیونکہ اس سے پھر اسٹیمولس ملتا ہے کہ جی کچھ چیزیں ہم لوگ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کر لیتے ہیں کہ ہاں جی اگلے ہفتے پھر آ جائیں گے شام کو 7 بجے, ایک ہفتہ اور گزر جائے گا. تو اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جواب آتا ہے لیکن فار ون ریزن ادر اس وقت بات ذہن میں نہیں آتی, یا فار اینی ریزن یہ احساس رہتا ہے کہ غلط جواب نہ دے رہا ہوں تو ہمت نہیں ہوتی کہ جواب دے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ یقین مانیں خاموش رہنے سے بہتر آدمی جواب دے دے, چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو. کیونکہ آپ اگر غلط جواب دیں گے نا اس سے مجھے بھی بڑا فائدہ ہوگا. مجھ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں پھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کس اینگل سے یا کون سے اس پوائنٹ سے آپ سے بات کروں کہ شاید وہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. لیکن اگر خاموشی رکھے نا سر تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں دروازہ نہ بند کیا کریں, جو سمجھ میں آپ بول دیں, کوئی پرواہ نہیں ہے سر, کچھ نہیں ہوگا. کیا ہونا ہے سر, کچھ بھی نہیں ہوگا, کیا فرق پڑے گا, کچھ نہیں ہوتا. اور بہرحال پڑھنے میں لکھنے میں تو سر ڈانٹ ڈپٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن میں کوشش کروں گا طارق صاحب انشاءاللہ آپ کو اگلی دفعہ. نہیں سر واقعی وہ اصل میں نا بالکل نہال بھائی نے صحیح کہا, شاید میرے الفاظ اتنے صحیح نہیں تھے سر. اصل میں بالکل بیک گراؤنڈ کچھ لوگوں کا ماشاءاللہ بیک گراؤنڈ سر بچپن کا ہے چیزوں کا. آپ کچھ لوگوں کی تعریف بھی کرتے ہیں, مجھے علم ہے ڈاکٹر عزیز صاحب, نعمان صاحب یا ڈاکٹر فرا میری جو مسز ہیں, ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ کافی پرانا ہے. ہم لوگوں کی شاید انٹرسٹ نہیں تھی یا بیوقوفیاں تھیں کہ ہم لوگوں نے پہلے نہیں, میں نے اسپیشلی میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو کیا نہیں, تو وہ ویسی نہ تو انٹرسٹ ڈیولپ ہو پائی ابھی تک, اور نہ ہی سر جس طرح انگلش کی سر شروع سے کمپلسری تھی پڑھتے رہے, اب اس کی گرامر سمجھنا اگر کوئی بہت ڈیپ بھی چیزیں ہوں تو شاید اتنی مشکل نہ ہو, شاید شیکسپیئر کو بھی پڑھیں تو سمجھ جائیں یا کچھ محنت کر کے. لیکن کیونکہ اس کا بالکل زیرو تھا بیک گراؤنڈ, قرآن پاک جو پڑھا جس طرح کے قاری صاحبان سے پڑھا, انہیں بس غرض قرآن پاک ختم کرانے سے تھی, نہ کہ مطلب سمجھانے سے یا گرامر سے یا کسی چیز سے. تو اب آ کے اس میں نا وہ سمجھ آنے میں کافی محنت.
آپ نے پچھلی دفعہ کہا کہ کچھ نوٹس بنائے یا سر یقین جانے کے میرے خیال میں ہو سکتا ہے کچھ نے مجھ سے بہتر بنائے ہو، لیکن میں نے بھی آپ کے ہر لیکچر کے علیحدہ علیحدہ ساتھ ساتھ میں نوٹس بناتا اچھا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں طارق صاحب، آپ کو میں بات آپ سب کو چھوڑیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے شاید اس سے پہلے پہلی دفعہ میں ذکر کیا تھا کہ 91 سے کے بعد مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی دن میری زندگی کا ایسا گزرا ہو کہ میں نے قرآن نہ پڑھا 91 سے. لیکن آپ یقین مانیں کہ 2002 تک، بلکہ 2003-4 تک مجھے الحمدو کا معنی نہیں پتا. میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے الحمدو کا معنی نہیں معلوم. مجھ سے اگر کوئی آدمی کہتا نا کہ مجھے، حالانکہ اس وقت بھی قرآن کا کافی حصہ یاد تھا، لیکن اگر مجھے کوئی کہنا سورہ اخلاص کا آپ ترجمہ بتا دیں تو میں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اور میں آپ کو اپنی بات بتا دوں کہ میں نہایت ہی کوڑ مغز کا انسان ہوں. نہ میری کو بہت زیادہ نالج ہے، نہ میرے کو بہت زیادہ کوئی پڑھا لکھا، کوئی بہت ہی زیادہ کوئی فلاسفر آدمی ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ اپنا دل اس چیز پہ نہ چھوٹا کریں کہ آپ نے ماضی میں کتنا قرآن پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، چھوڑ دیں. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ امتیں تھیں، گزر گئی. اگر اسی خوف میں رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ کرام تھے، جی جتنے صحابہ کرام تھے، وہ سب اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ اور ان میں سے کیا سیدنا عمر کیا جب اسلام میں قبول کیا تو کیا 16 سال کے تھے؟ یا سیدہ حمزہ جو ہے وہ کیا 12 سال کے تھے؟ یہ سب اپنی اپنی عمر کے لوگ تھے، اور یہ سب لوگ جلیل القدر صحابی بنے. کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا سر. تو میں آپ سے کہتا ہوں صرف اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا پہلا سیشن آپ کو یاد ہو، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، یہ نہ گرامر میں سکھاؤں گا آپ کو، نہ کوئی سکھائے گا، نہ عامر سہیل سے کوئی بھی نہیں سکھا سکتا آپ کو. آپ اللہ سے صرف یہ دعا کرا کریں کہ اے اللہ میری جو ہے نا اندر کی گرہ اس کو کھول دے. اللہ نے آپ کی گرہ کھول دی، اور اللہ ہی گرہ کھولے گا. ایک دفعہ یہ گرہ کھل جائے گی، یقین مانے طارق صاحب، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا. آپ جو ہے نا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا نا، تو آپ میری 4 غلطیاں نکال کے مجھے ہر دفعہ دیں گے میرے ہاتھ. آپ یقین مان. تو آپ ان چیزوں سے ٹینشن نہیں لیں. آپ یہ بالکل مت سوچیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ تھا کہ نہیں تھا، چھوڑ دیں آپ ان چیزوں کے. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت عمر کے بڑے عرصے کے بعد جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے تو کبھی الف بے پے پڑھی بھی نہیں تھی زندگی میں. کم سے کم اتنا تو تھا نا کہ آپ نے عربی نہیں پڑھی تھی، لیکن اردو کی تو تہذیب پڑھی تھی نا سر. الفابیٹیکلی تو آپ جانتے تھے نا. اس کو تو وہ بھی نہیں پتا، لیکن وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے ماشاءاللہ. وہ تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اس چیز کی تو ٹینشن ہی نہ لیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ زیادہ بہتر ہیں کمپیئر ٹو ان لوگوں سے جو بہت عرصے سے پڑھ رہے ہیں. کیونکہ جو بہت عرصے سے پڑھ رہا ہے نا، اس کو تو جب وہ یہ آیت پڑھتا ہے نا تلک آیات القرآن، تو وہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ وہ اس کو تھوڑی دیکھتا ہے. وہ جیسے ہی اس کو پڑھتا ہے، اس نے کہیں نہ کہیں تفسیر پڑھی تھی، یہ تفسیر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قصہ یا کہانی اس کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ تو اس قصہ کہانی کو پڑھتا ہے، وہ آیت کو تھوڑی پڑھتا ہے. آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے نا. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بہت زیادہ بہتر ہیں. آپ کو پتا ہے، میں آپ کو ایگزامپل دوں. ابھی میں آپ کے سامنے کوئی قرآن کی آیت رکھوں نا، اور آپ کی خاتون خانہ سے میں پوچھوں گا نا، وہ بولیں گی ہاں یہ آیت جو ہے نا ولید بن مغیرہ کے لیے اتری تھی، یہ مکی دور کی آیت ہے، اس میں یہ بات تھا، ولید بن مغیرہ کے 12 بیٹے تھے، اس کا یہ بیٹا ایسا. کوئی ساری یہ کہانی کریں گے میرے ساتھ، آیت کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی. میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں، میں مطلب آپ سے ڈاکٹر فرح آپ کو میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں عموماً آپ کو جو رویہ ہے نا، عموماً رویہ جو پڑھنے والوں کو وہ یہی ملے گا. آپ تو اس معاملے میں بہت زبردست ہیں سر، کیونکہ آپ کی سلیٹ بالکل بلینک ہے. آپ کی سلیٹ پہ تو جو ڈال دیا جائے گا وہ آپ کے پاس آئے گا. آپ اپنے آپ کو نہ اپنی محترمہ کے ساتھ کمپیئر کریں، نہ نعمان کے ساتھ کمپیئر کریں، نہ عزیز صاحب کے ساتھ کمپیئر کریں، کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں. آپ اپنے ساتھ یہ سوچ کے بیٹھا کریں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں نے اس کو پڑھانا ہے آگے. بس آپ دیکھیں آپ کی خود بخود انشاءاللہ تعالی راہیں کھل جائے گی. آپ اس چیز کی ٹینشن ہی نہ لیں سر کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، واقعی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ کا پچھلا نہ پڑھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے سر. کیونکہ جن لوگوں نے پچھلا پڑھا ہوا ہے نا، وہ اس کو کہیں نہ کہیں جوڑ دیں.
اسی لیے جب ہماری کوئی ڈسکشن ہوگی تو کچھ نہ کچھ وہ آگے سے لے کے آئیں گے, آپ کبھی بھی نہیں لائیں گے, کیونکہ ہم آپ اسی آیت پہ بات کریں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے انشاءاللہ. تو ٹینشن بالکل نہیں لیں. ٹھیک ہے سر جی؟ ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. ہاں جی شائستہ جی اس کو کمپلیٹ کریں. تل کا مبتدا آیات القرآن, آپ نے مضاف مضاف الیہ ہو کے کیا بن جائے گا اب یہ اس کا مرکب اضافی, مرکب اضافی بن کے کیا بنے گا, یہاں پہ خبر خبر بن جائے گی. ترجمہ کریں, کیا ترجمہ کرے گی؟ یہ قرآن کی آیات ہیں. یہ قرآن کی آیات ہے. آپ نے یہ ترجمہ کیوں نہیں کیا یہ آیات قرآن کی ہیں؟ کیونکہ سر آپ کے لاسٹ سیشن میں فرح میری چھوٹی بہن ہے, لیکن اس نے یہی بتایا جو مجھے لگا آپ نے بھی ایگری کیا کہ جس چیز پہ سٹریس دینا ہوتا ہے اس کو یہ کرتے ہیں, اگرچہ وہ اس کا ٹرانسلیشن وہ کا ہو رہا تھا. آپ کو یقین ہے کہ آپ کو آپ کی چھوٹی بہن نے یہی بتایا؟ مجھے لگا کہ یہی کہا ہے اس نے. نہیں, انہوں نے اشارے کے حوالے سے اگر یہ بات کی تو درست کی ہے. آپ میرا سوال سنیں. آپ نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے اشارے کے حوالے سے باتیں نہیں کر رہا. آپ نے کہا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اس کا ترجمہ یہ کیوں نہیں کیا کہ یہ آیات قرآن کی ہیں. میں نے آپ سے اشارے پہ تو باتیں نہیں کی ابھی تک. ٹھیک ہے, آپ نے ایکسپلینیشن جو اشارے والی دی وہ بالکل صحیح ہے. وہ آپ کی فرح نے بالکل آپ کو صحیح بتایا کہ کیونکہ تل کا جو ہے دور کا اشارہ ہے, تل کا دور کا اشارہ ہے. تو عربی کا یہ ایک معمول ہے کہ جب کسی چیز کی تعظیم بیان کرنی ہو, اسٹریس کے لیے نہیں, کسی چیز کی تعظیم بیان کرنی ہو تو پھر آپ دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ چیز قریبی کیوں نہ ہو, لیکن بس مذکر مؤنث کا آپ ضرور خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جس طرح سے ذالک الکتاب, تو ذالک الکتاب کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ وہ کتاب, آپ کرتے ہیں یہ کتاب. کتاب کو آپ نے عزت دی, عظمت دی. اللہ کی یہ بھی یہ آیات کس کی, قرآن کی عظمت آ رہی ہے تو آپ نے دور کا اشارہ استعمال کیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں جب سیدنا عیسیٰ کی بات آئی تو وہاں کیا فرمایا, ذالک عیسیٰ ابن مریم. تو آپ ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ وہ ہے عیسیٰ ابن مریم, آپ کہتے ہیں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. ٹھیک, تو وہ پوائنٹ صحیح تھا. میرا یہاں آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ نے اس کا جو ٹرانسلیشن کیا, ٹھیک ہے نا, تل کا یہ آیات نشانیاں کہہ لیں یا آیات ہی کہہ لیں قرآن, تو ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ آیات یا نشانیاں ہیں قرآن کی. لیکن آپ نے اس کا ترجمہ کیا تو صحیح ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں, یہ قرآن کی نشانی ہے. میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے ایسے ہی کر دیا کہ کوئی چیز کی بنا, اگر آپ نے ایسے ہی کیا تو میں کسی کریکشن کرانا چاہتا ہوں, لیکن اگر آپ نے اس کو واقعی آپ نے اس بیس کے اوپر کیا تو مجھے اس سے خوشی ہوگی, تو میں وہ جاننا چاہتا ہوں. ترجمہ آپ نے صحیح کیا تھا, لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیسے کیا تھا. سر القرآن معرفہ کی وجہ سے میں نے ناؤن کو پہلے میں لے آپ کو لیا. کلیئر کر دیتا ہوں. آپ نے اس مرکب کو کیا بنایا؟ اضافی. مرکب اضافی. مرکب اضافی کے دو حصے ہوتے ہیں, مضاف اور مضاف الیہ. تو یاد رکھ لیجیے گا کہ مرکب اضافی کی جب بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا, پہلے مضاف الیہ کو کال کرتے ہیں, پھر مضاف کو کال کرتے ہیں. جی, دس از دی آنسر. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو مضاف الیہ پہلے کیا تھا, قرآن ہے, اور مضاف جو آیات ہے, تو آپ کا ترجمہ بالکل صحیح تھا کہ یہ قرآن کی نشانیاں ہیں, یہ قرآن کی آیات. ٹھیک ہے جی, تو وہ اس حساب سے جو ہے آپ کا ترجمہ بالکل صحیح تھا, کیونکہ آپ نے ترجمہ اتنا اچھا کیا کہ مجھے لگا کہ آپ نے کچھ سیشن مس نہیں کیے. لیکن میں بس نہیں سر, ایسا تو نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے میں اس سیشن میں سب سے نالائق کوئی بات نہیں, جو نالائق ہوگا وہی انشاءاللہ جو ہے نا کامیاب ہوگا. بس وہ کہتے ہیں نا جس نے چھٹی کی اس کو تنخواہ نہیں ملے گی. جی نہال صاحب آپ کریں گے؟ جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. الصلاۃ کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ مبتدا. مبتدا, ٹھیک ہے.
الصلاۃ عماد الدین. جی اس میں جیسے کہا صلاۃ جو ہے وہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے. عماد الدین، عماد مضاف ہو گیا، مضاف ہو گیا، ٹھیک ہے اور الدین جو ہے مضاف علیہ ہو گیا. زبردست. یہ مضاف ہو گیا اور یہ مضاف الیہ ہو گیا، اور یہ تو مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بن کے خبر ہوگی. زبردست. ترجمہ کریں سر. جی یہ جملہ اسمیہ بھی بن گیا. ہاں جملہ اس میں ہو گیا نا، مبتدا خبر. جی دیکھیں قرآن کی کوئی بھی آیت ہوگی وہ کوئی نہ کوئی جملہ ہے. جی قرآن کی جو بھی آیت ہوگی وہ کوئی نہ کوئی جملہ بنے گی. تو ابھی چونکہ الصلاۃ جی جی نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. زبردست. طارق صاحب. جی سر. جی الصلاۃ. جی سر وہی مبتدا جس طرح پیچھے. مبتدا. جی سر. خیرun. خیرون سر یہ خبر ہے. خبر ہے. ٹھیک ہے نا. خبر کے لیے کیا کنڈیشن چاہیے سر؟ خبر نکرا ہوگی سر، اور حالت رفع میں ہوگی، اور حالت رفع میں ہوگی. جی سر. اور جنس اور عدد کے حوالے سے فالو کرے گی. اور جی بالکل ٹھیک ہے. الصلاۃ خیرun، نماز خیر ہے یا بہتری ہے. یہ جو خیر ہے نا، یہ جی بیسکلی سر. اس میں تبدیل کہتے ہیں. اس میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا، لیکن صرف آپ سمجھ لیں اس پوائنٹ کو. اس میں جی سر. تبدیل کہتے ہیں جب کسی اسم کی کو بہت سپرلیٹو یا کمپیریٹیولی کسی چیز کو استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے اس میں تبدیل استعمال کرتے ہیں. اس میں تبدیل تو جی سر. خیرون کا مطلب ہو جائے گا بہت بہتر. نماز بہت بہتر ہے. نماز بہت زیادہ بہتر ہے. کس چیز سے زیادہ بہتر ہے؟ نومی. کس چیز سے زیادہ بہتر ہے سر؟ نیند سے. نماز نیند سے بہت زیادہ بہتر ہے. اب اس کی اگر آپ کریں، اس کو آپ نے خبر کا، جی سر. اور من کو کیا کہا آپ نے؟ جارا. جارا سر. جارا اور نومی کو مجرور. مجرور سر. جارا یہ اور مجرور مل کے مرکب جاری ہو گیا. اور یہ مرکب جاری کیا بنتا ہے؟ ہمیشہ متعلق بنتا ہے. متعلق سے تو آپ کہیں گے مبتدا اپنی خبر اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اس میں ترجمہ جی کریں سر اس کا. نماز بہت بہتر ہے نیند سے، یا نماز نیند سے بہت بہتر. اچھا ایک سوال پوچھوں آپ سے سر. سر الصلاۃ کے کیا معنی؟ سر ہمیں تو یہی پتا ہے، میرے علم میں تو نماز ہاں کے صحیح ہے، بعد. نماز ہے. اس کے علاوہ اور کوئی معنی بھی ہے اس کا؟ نہیں سر مجھے علم نہیں. کسی اور صاحب کو علم ہے؟ ڈاکٹر فرا آپ کو معلوم؟ سر یہاں جب درود بھیجنے کے معنی میں بھی میرا خیال ہے یہی ورڈ یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب بلیسنگس. صلاۃ کا ایک معنی نماز ہو گیا، ایک معنی درود کا مطلب ہو گیا رحمت ہو گئی نا. جی. اس کے علاوہ اور کوئی چیز؟ دعا ہو جائے گی. اور کوئی چیز سر؟ نماز آپ نے کہہ دی، رحمت کہہ دی آپ نے، دعا کہہ دی. چلیں ہم 3 معنی ہی لے لیتے ہیں. 3 معنی کا مجھے بتایا، اگر کوئی منکر نماز آ جائے، کوئی منکر نماز آ جائے
اور وہ یہ کہے السلام کے معنی دعا ہے اور وہ کہے دعا بہت بہتر ہے نیند سے، تو پھر کیا کریں گے؟ سر نماز بیسیکلی دعا ہی ہے شاید یہ. ہاں وہ تو ہے، لیکن یہ نماز الصلاۃ جو ہے وہ تینوں لفظوں میں استعمال ہوتی ہے. جی نماز کے لیے بھی آتی ہے، رحمت کے لیے بھی آتی ہے، دعا بھی کے لیے بھی آتی ہے. تو پھر سر اس کا جواب یہ ہے، ایک ہی جواب ہے سر، کہ یہاں یہ وہ کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پھر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کی سیرت، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا معنی میں لیا گیا ہے اور کس معنی میں لیا ہے. جیسے دیکھیں قرآن مجید کی ایک بڑی معروف آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز جو ہے تم کو برائی سے اور فحاشی سے روکتی ہے نا وہ آیت. جی سر. اب وہاں اگر کوئی شخص وہ الصلاۃ کو دعا میں لے جائے تو بھی مفہوم تو ایسے ہی بن جائے گا کہ یقیناً دعا جو ہے تم کو برائی اور فحاشی سے روکتی ہے، یقیناً رحمت جو ہے تم کو برائی اور فحاشی سے روکتی ہے. تو وہاں کچھ جگہوں پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس چیز کو اللہ کے رسول نے کس طرح سے اس کو بیان کیا. وہاں آپ کو یہ اس چیز کو دیکھنا ہے. ڈاکٹر فرا. جی سر. لعنت اللہ. جی سر. مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے، یہ مضاف اور یہ مضاف ہے. کیا بن جائے گا یہ مضاف، یہ مرکب اضافی کیا بن سکتا ہے؟ سر یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے. یہ مبتدا بن جائے گا کیونکہ ابتدا میں آ رہا ہے. جی. تو چانسز زیادہ یہی ہیں کہ یہ مبتدا بن جائے گا. لعنت اللہ کیا ترجمہ کریں گی؟ اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت سے کیا مراد ہے اس میں؟ ناپسندیدگی. اللہ کی لعنت سے مراد ہے، یاد رکھیے گا جب بھی آپ کو احادیث میں ملے گی کہ لعنت اور رسول کہ رسول کی لعنت یا اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت سے مراد ہمیشہ یاد رکھ لیجیے گا کہ اللہ کی لعنت سے مراد ہے کہ اللہ اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے. اللہ جب کہتا ہے نا کہ اللہ کی لعنت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے. اور اللہ اپنی رحمت کس سے اٹھا رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لعنت اللہ علی الظالمین. علی الظالمین آپ کو کیا لگ رہا ہے جی؟ جی علی الظالمین کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ مرکب جاری لگ رہا ہے لیکن ٹھیک ہے، مرکب جاری. اللہ کو میں نے جارا کہہ دیا جی، اور ظالمینہ کو میں نے مجرور کہہ دیا. جی یہ جارا اور مجرور مل کے مرکب جاری ہو گئے. جی. اور مرکب جاری کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق. اب متعلق بن کر آتا ہے. اب مجھے بتائیے کیا بن سکتا ہے؟ یہ خبر کا قائم مقام بھی تو بن سکتا ہے سر. ہاں، یہ قائم مقام خبر بن جائے گی. کیا ترجمہ کریں گی جی؟ ترجمہ کریں. ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. نہیں، دیکھیں جملہ اسمیہ کا ترجمہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، پہلے مبتدا پھر خبر. پھر اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر، ظلم کرنے والوں پر. ظلم کرنے والوں پر، کیونکہ یہ بیسکلی اسم الفاعل ہے، اس میں کام کرنے کا مفہوم ملتا ہے. ظلم کرنے والوں پہ. مجھے ایک بات بتائیے، یہ ظالمین ظلم کرنے والوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں ایک لفظ آپ کو ملتا ہے کافر. 3 بنیادی لفظ ملتے ہیں آپ کو اگر آپ نے قرآن کا مطالعہ کرتی ہے. ایک آپ کو ملتا ہے کافر، ایک آپ کو ملتا ہے ظالم، اور ایک آپ کو ملتا ہے فاسق. جی میں سر. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کافی پڑھتی ہیں، کیا فرق ہے تاکہ آپ دوسرے ساتھیوں کو بھی تھوڑی سی مدد ملے؟ کیونکہ ہمارا آبجیکٹو خالی گرامر نہیں ہے،
ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کی کلیریفیکیشن بھی ہونی چاہیے. سر مجھے صرف ورڈز کا مطلب کو کچھ اندازہ ہے, اب ان کی ڈیٹیلز کا اتنا نہیں پتا, لیکن یہ جو ظالم ہے نا, ورڈ کا مطلب بتائیں. چلیں, ظالم کو اسے کہتے ہیں جو کسی ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا. ٹھیک ہے. ودا شیء غیر محلے, یعنی کسی چیز کو اس کا مقام نہ دینے والا شخص ظالم ہے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, شرک کرنے والا بھی اسی لیے ظالم ہے کیونکہ وہ اللہ کو اس کا مقام نہیں دیتا. ہاں, مطلب بیسکلی مطلب آپ اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے دے رہی ہیں کہ ظالم اس کو کہتے ہیں, کہ ظلم اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام پہ رکھ دیا جائے. جی, اس کا حق نہ دیا جائے. بالکل. اسی لیے اللہ کے ساتھ آپ کہتے ہیں شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے, کیونکہ آپ یہ کرتے ہیں یا تو اللہ کے مقام کو اٹھا کے نیچے لے آتے ہیں یا بندے کے مقام کو اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں, یہی کرتے ہیں. جی چلیں, یہ تو ہو گیا آپ نے کہا ظالم. تو کافر کیا ہے؟ سر کافر تو ہوتا ہے انکار کرنے والا, کفر کرنے والا. اس کا مجھے لفظی مطلب کا اندازہ نہیں ہے, فاسق کا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں پتا. بس کافر کا یہی پتا ہے کہ کافر جو ہے وہ انکار کرنے والا, کفر کرنے والا, حق کا انکار کرنے والا. میں مجھے جو ہے وہ انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا, طارق صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے نا گوشت مت کھائیں. میں نے کہا نہیں میں تو کھاؤں گا. کیا میں کافر کہلاؤں گا؟ ڈاکٹر صاحب ویسے آپ گوشت تو کھلائیں گے نا؟ نہیں سر, آپ نہیں کہلائیں گے. نہیں کہلاؤں گا. حق کا انکار کرنے والا نہیں, یہ نہیں سر, یہ والی یہ کرائٹیریا نہیں ہے. اچھا چلے, فاسق بتائیے. فاسق کہتے ہیں جو اصل میں جو ورڈ ہے فاسق, اس میں ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی کا کھجور سے نکل جانا, یعنی یہ ڈکشنری کا مطلب یہ تھا, یعنی کسی چیز کا اپنی حد سے باہر نکل جانا. تو فاسق وہ ہے جو اپنی لمٹس کو کراس کر لے. اچھا, میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. جی سر, مجھے تو یہی پتا ہے. اور کافر کا جو بنیادی معنی ہے نا وہ ہے چھپانا یا کسی چیز کو دبا دینا. جی سر, وہ مجھے یاد آ گیا, جو کسان ہوتا ہے جو بیج چھپاتا ہے اس کو زمین میں, اس کو یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حق کو چھپانا. جی جی, وہ بھی کافر کہتے ہیں. کافر کا جو بنیادی معنی ہے نا وہ ہے چھپانا یا دبا دینا. لیکن قرآن مجید میں یہ بیسکلی دو بنیادی معنوں میں استعمال ہوا ہے. انکار کرنے والوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو دین سے انکار کرتے ہیں. تو ایک تو وہ کافر ہے جو ہم کہتے ہیں جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. تو کافر میں ہر وہ آدمی آ جائے گا جو کسی چیز کو چھپاتا ہے, دباتا ہے یا انکار کرتا ہے. آپ اس کو دوسری والی کیٹیگری میں نہ لے جائیں کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا. ظالم وہ ہے کہ جس نے آپ نے جو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے اپنی جگہ پہ بھرپور دے دی. فاسق وہ ہے کہ جس کے پاس, تو اب کافر اور ظالم کا فرق آپ دیکھ لیں. کافر وہ ہے کہ اس کو آپ نے کوئی چیز بتائی, طارق صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو فلانے کام کیا کرو, یہ اچھی چیز ہے. میں نے طارق صاحب کی بات کو سنا, لیکن میں نے طارق صاحب کی باتوں کو ڈس ایگری کیا, میں نے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس طارق صاحب نے کوئی دلیل نہیں دی. طارق صاحب نے مجھے دلیل نہیں دی, مجھے طارق صاحب نے باتیں سمجھا دی, لیکن طارق صاحب کے پاس کوئی اس وقت اویلیبل دلیل نہیں تھی, کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ مجھے وہ سپورٹ کر سکے. میں نے انکار کر دیا, میں کافر کہلاؤں گا. کچھ عرصے کے بعد طارق صاحب نے مجھے اب اس کی ایویڈنس بھی دے دی. اب انہوں نے مجھے ایویڈنس دے دی. ایویڈنس دینے کے بعد اب میں اگر اس کو انکار کرتا ہوں تو اب میں کافر نہیں کہلاؤں گا, میری کیٹیگری اب چینج ہو گئی. میں کیا کہلاؤں گا؟ ظالم کہلاؤں گا. آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ظالم جو ہے وہ کافر سے زیادہ بڑا ہے. یعنی ظالم کی کیٹیگری جو ہے نا وہ کافر سے زیادہ ہے, جبکہ ہم اپنے عموماً لینگویج کے اندر کافر کو اس سے بڑا سمجھتے ہیں, ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا, کیونکہ ظالم تو مسلمانوں میں بھرپور ہیں, بھرے پڑے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, لیکن ہم مسلمانوں میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں کیونکہ ہم کافر کے ایک ہی معنی لیتے ہیں. کافر کا ہمارے ذہنوں میں ایک ہی معنی ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا, جبکہ قرآن کے اندر اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہوا, بہت سارے معاملات میں استعمال. فاسق کون ہے؟ جس کے پاس ایویڈنس سارے آ جائیں, پھر وہ ایویڈنس کے اندر اپنی زور کے اوپر اپنے یہ جو ایویڈنس ہے اس میں کوئی ترمیم کرتے ہیں.
اس لیے وہ فاسق کہلاتا ہے، جس کا آپ نے ترجمہ کیا بعد میں، جس کی آپ نے ڈیفینیشن دی کہ وہ اپنی حد سے باہر نکل گیا، جو اپنی حد سے باہر نکل گیا. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے. اور بیسک روٹ جو ہے نا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹارٹ، جو آدمی اس جگہ پہ رک جائے نا، اس کے پاس اگر کوئی چیز آئے تو اس کا کیٹیگوریکلی انکار کرنے کے بجائے اگر اس کے اوپر تھاٹ دے تو اس پروسیس سے بچ جائے. لیکن اگر وہ اس کو بائی پاس کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اس میں فال کرے گا، اور جس دن وہ اس میں فال کرے گا پھر یہ ہو نہیں سکتا وہ اس میں فال نہ کرے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر اصل جو پوائنٹ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ تم غیبت نہ کرو. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا تم غیبت نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں کہا تم غیبت نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کیسے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اللہ تعالیٰ نے کہا گمان مت کیا کرو زیادہ، کیونکہ جب گمان کرو گے تو نیکسٹ اسٹیپ کیا کرو گے؟ ولا تجسسوا. گمان کرو گے تو نیکسٹ اسٹیپ کیا کرو گے؟ پھر اس کے ٹو میں لگو گے. ٹو میں لگو گے نا، یار یہ ہے ہی 2 نمبر، یہ ہے ہی فلانا. اور جب یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تم 2 میں لگو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تم 4 آدمی میں بیٹھے تم اس کے بارے میں بات کرو. بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے ہم کو سمجھانے کا، بتانے کا، وہ اتنا خوبصورت ہے، بس ہم اس کا خیال نہیں کرتے. اگر ہم اس کا خیال کریں ہماری بہت سارے مسائل اللہ نے چاہا تو ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا. جی السلام علیکم. سوال ہارون صاحب کدھر غائب ہیں سر؟ میں ادھر ہی ہوں، میں ادھر ہی ہوں، میں ادھر ہی سارا سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. تو وہ سوال یہ ہے کہ فسق و فجور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو فجور کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ کہ عدل جو ہے وہ ظلم کا الٹ ہے کیا؟ عدل کہتے ہیں چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا، اور احسان. جی بولیں. ہاں، یہ ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا الٹ ہوا نا پھر تو عدل جو ہے. دیکھیے ظلم کی ڈیفینیشن کا الٹ عدل نہیں ہے. عدل میں، انصاف میں اور احسان میں بھی فرق ہے. جی ہاں، یہ بھی تین چیزیں انٹرسٹنگ ہیں. دیکھیں انصاف تو سر یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ آپ 2 بھائی ہیں اور آپ دونوں بھائی کا کسی پراپرٹی پہ یا کسی چیز کے اوپر جھگڑا ہو جائے، تو انصاف یہ ہے کہ دونوں کے اندر قاضی جو ہے نا وہ آدھا بانٹ دے. یہ ہے انصاف. عدل یہ نہیں ہے. عدل کیا ہے کہ جس کا جتنا بنتا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا، یہ ہے عدل. انصاف کیا؟ آدھا آدھا دے دیا آپ نے، انصاف کیا. عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا بنتا ہے، اگر پتہ چلا وہ جو پراپرٹی خریدی تھی اس میں ہارون صاحب کے تو 10% تھے، 90% چھوٹے بھائی کے تھے، تو ہارون صاحب کو 10% ہی ملے گا سر. لیکن انصاف کیا ہے کہ دونوں کو 50-50 مل جائے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو لینے والا ہے وہ اپنے حق میں سے کچھ حق سرنڈر کر دے. یعنی آپ کے جو بھائی ہیں جن کو 90% ملا ہے وہ 90% لے تو لیں لیکن اس میں سے 25% اور آپ کو دے. یہ احسان. یعنی جو آپ کا ہے اس میں سے آپ کچھ سرنڈر کر دیں جی بہتر طریقے سے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا. دنیا میں انصاف تو ہو سکتا ہے، عدل نہیں ہو سکتا. عدل بہت مشکل کام ہے سر. عدل نہیں ہو سکتا. کیسے کریں گے عدل؟ اسی لیے وہ کہانیوں میں بھی ہوتا ہے نا، عادل بادشاہ تھا، ایک عادل بادشاہ تھا وہ. اسی لیے تو آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے روز، 7 صرف اس قسم کے لوگ ہوں گے جو قیامت کے روز اللہ کی عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس کے اندر ایک عادل امام بھی ہے. کہاں سے لائیں گے سر؟ عدل کرنا آسان کام تھوڑی ہے. انصاف آسان کام نہیں ہے تو عدل کہاں سے ہوگا؟ انصاف کرنا آسان نہیں ہے تو سر عدل کیسے ہوگا؟ عدل تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس کا جتنا بنتا ہے اتنا ہی دینا ہے آپ نے. تو وہ اتنا آسان نہیں ہے سر. آپ کے یورپ امریکہ میں انصاف ملتا ہے، عدل نہیں ملتا سر. وہ اگر کوئی ڈائیورس ہو جائے، وہاں ڈائیورس ہو جائے تو ایک ٹیبل کے 2 حصے تو ہو جائیں گے، لیکن کیا یہ عدل کیا جاتا ہے کہ اس ٹیبل کا اصل حقدار کون تھا؟ تو انصاف تو ویسٹ میں بھی ملتا ہے، عدل نہیں ملتا.
لیکن ہم چونکہ اپنی اردو زبان کے اندر لفظوں کو مکس کر جاتے ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے سے ریپلیس کر دیتے ہیں. عدل و انصاف، ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عدل و انصاف، ایسے ہی ہے نا سر؟ جی جی. تو ہم اس حساب سے اس کو مکس کر جاتے ہیں، ادروائز جو ہے نا اس کی گنجائش نہیں. سر یہ فسق و فجور جو ہے، فجور کیا چیز ہوتی ہے؟ سر فجور کیا چیز ہوتی ہے؟ فسق آپ سمجھیں، فجور بھی بیسکلی کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح سے آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا. کیا الہام کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَى. تقوی کیا چیز ہے سر؟ تقوی کیا چیز ہے؟ تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کانٹوں سے بچ کے نکلنا جنگل میں. تقوی دیکھیں، تقوی جو ہے نا اس کی آپ کو جو ڈیفینیشن ملے گی وہ ملے گی بچنے کے لیے، ڈرنے کے لیے. ٹھیک ہے، شیطان آپ سے کہتا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا، اور اللہ آپ سے کہتا ہے کہ جو ڈرا جو بچا وہی کامیاب ہوا. لیکن یہ ڈرنا یہ بچنا ہے کس چیز کا؟ یہ ڈرنا کسی سانپ کو دیکھ کے، کسی شیر کو دیکھ کے نہیں ہے. یہ ڈرنا اس بات کا ہے جس طرح سے باپ کی شفقت ہوتی ہے نا، ایک باپ کے سامنے اس کا بیٹا اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا یا اس کے سامنے کوئی دوسری قسم کی چیز نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا، وہ ایک اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار میرے باپ کو تھوڑا سا برا نہ لگ جائے، تو وہ اس کے احتراماً ان چیزوں کو نہیں کرتا. تو اللہ کے ساتھ بھی آپ کا ڈر اسی قسم سے ہونا چاہیے. اور یہ اللہ سے ڈر کس چیز کا؟ کہ اللہ کی شفقت مجھ سے نہ اٹھ جائے، اللہ کی محبت مجھ سے نہ اٹھ جائے. اور تقوی کا جو اپوزٹ ہوگا وہ فجور ہو جائے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ فجور کی لائن میں چلیں گے. سمپل سی بات. آپ نے جان چھوڑ دیا کرنے کے لیے اور پھر آپ جو ہے وہ، اور پھر کیا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے فسق ہو گیا، فجور ہو گیا، یہ سب جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ جب کوئی چیز آتی ہے تو پھر اس میں ڈفرینسیشن ضرور لے کے آتے. میں اس کو تھوڑا سا اور دیکھ کے آپ کے ساتھ کوئی ایگزامپل شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. جی. ایک دو اور چیزیں بھی انٹرسٹنگ ہے اسی طرح کی. حلال طیب ہے کھانے پینے میں، اور رزق کریم اس میں بھی وہ انٹرسٹنگ، مطلب یہ کہ کس طریقے سے ڈیفائن کیا رزق کو. اور حلال تو پہلی بات بہت تو یہ ساری چیزیں. سمجھنے کہ رزق کا معنی کیا ہے. پہلا بات تو یہ سمجھنے رزق کے معنی کیا ہے. اس میں ایکچولی صلاحیتیں. ہم نے کیا کیا اپنی زبان میں جو ہے نا، ہم نے اپنے معنی بنا کے تھوڑی سی گڑبڑ کر دی. رزق کو ہم لیتے ہیں روٹی چاول، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں لیتے. رزق کے اصل معنی ہے عطا کرنا. تو کریم کہتے ہیں بہت ہی بزرگی والا. اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے دیا. آپ کو کیا عطا کر کے دیے؟ ہر چیز جو کچھ اس نے دی وہ سب عطا ہے اس کی، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں. تو رزق کے معنی جو ہے نا وہ خالی روٹی چاول، ہم گوشت سے نکل کے باہر نہیں جاتے، جبکہ اس کا ایک بہت وائڈ مفہوم ہے. اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے عطا کرنا. اور اسی وجہ سے جو بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو تم مردہ نہ کو، ہم نے ان کو رزق دیا ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے نا ممبروں پہ بیٹھ کے یہ بات ہوتی ہے کہ تو زندہ ہیں کھاتے پیتے ہیں. سب سے سنا ہوگا آپ نے، طارق صاحب آپ نے سنا ہے نا یہ؟ جی جی ہے طارق صاحب؟ جی سر بالکل یہ سنا ہوا جی. ممبروں پہ یہی بات ہوتی ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ شعور نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہے وہ تو کھاتے پیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے تو کہا ورزقناہم، ہم نے ان کو عطا کیا ہے. اب اللہ نے کیا ان کو عطا کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ اس کو مردہ مت کو، ہم نے ان کو عطا کیا. لیکن ہماری تو سوچ جاتی جو ہے نا وہ اپنا کیا کہتے ہیں پھجے کے پائے سے شروع ہوتی ہے اور جو ہے نا بٹ کی نہاری پہ، بٹ کی کڑھائی پہ چلی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے آپ کے یہاں کی بٹ کی کڑھائی بہت اعلیٰ ہوتی ہے. اب تو سنا ہمارے کراچی میں بھی کھل گئی ہے بٹ کی کڑھائی. جی شائستہ جی یہ کریں یہ والی آیا. فی جیدہا،
तो फी जीदिहा, ये तो मुरक्कबे जी फी क्या लग रहा? जारा जारा, जारा क्या करता है? दूसरे वर्ड को मजरूर कर देता है, दूसरे इस्म को मजरूर कर देता है। तो बेसिकली ये था क्या? जीदू होता, ये जीदू था, फी की वजह से जीदी हो गया। अब ये इस्म में अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है, अलिफ लाम भी दाखिल नहीं है, एराब भी हल्का है, तो ये क्या चीज बन सकती है? जिस इस्म खबर पे बन सकती, नहीं, जिस इस्म पे अलिफ लाम दाखिल ना हो, एराब उसका हल्का हो, तो क्या चीज बन सकती है? वो मुदाफ, मुदाफ बन सकता है। कंफर्मेशन किससे मिलती है? अगले वाले इस्म से। तो एक पॉइंट नोट कर लें, पहले भी मैंने कहा था, दोबारा नोट कर लें, जब भी ये हा जो ये अटैच जमायर है ना, जी जमायर है, जब भी इस्म के साथ जमायर आए ना, आंख बंद करके उसको मुरक्कब इजाफी कह दिया करें। जब भी इस्म के साथ अटैच जमायर आ जाए, फेल के साथ जब अटैच जमायर आएगा तो क्या बनेगा, वो उस वक्त बात करेंगे, हम फेल करेंगे। इस्म के साथ जब भी अटैच जमायर आ जाए, तमाम साथी सुनते हैं, आंख बंद करें, उसको मुरक्कब इजाफी कह। तो जीदी जो है वो मुदाफ हो जाएगा और हा जो है वो मुदाफ इलैह हो जाएगा, और ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके इस जारा के लिए मजरूर हो जाएंगे, मजरूर हो जाए, और ये जारा और मजरूर मिलके मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी इसको आप मुतालिक कह दें। फी जीदिहा क्या तर्जुमा करेंगे? इसका तर्जुमा पता आपको? नहीं सॉरी, जीदा कहते हैं गर्दन को, गर्दन को, ये गर्दन ये जो है ना, इसको जीदा कहते हैं। तो फी जीदिहा क्या तर्जुमा होगा, आप बताइए? जीदिहा मुरक्कब इजाफी है ना, तो उसकी गर्दन, उसकी गर्दन में, उसकी गर्दन में, फी जीदिहा उसकी गर्दन में। उसकी गर्दन में क्या चीज है? उसकी गर्दन में क्या चीज है? हब्लुन। हब्लुन किसको कहते हैं? रस्सी को कहते हैं, ठीक है। फी जीदिहा हब्लुन, हब्लुन क्या लग रहा है आपको? हब्लुन क्या लग रहा है आपको? थोड़ा सा टेक्निकल है ये। मार्फा नहीं, मार्फा तो नहीं है, मार्फा होता तो अलिफ लाम होता और तनवीन जो है वो नहीं है, नकरा है ना, जी नकरा है, और हालत रफा में, हालत रफा में और नकरा क्या बन सकता है? जुमला इस्मिया में दो चीजें होती हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट है? मार्फा होता है उमूमन, मार्फा होगा और रफा में होगा, और खबर की प्री रिक्विजिट क्या है? नकरा और रफा, नकरा बेसिकली फॉलो करेगी। अच्छा, तो ये क्या हो सकती है? हब्लुन जो है ये क्या हो सकती है? मुब्तदा हो सकता है, क्या खबर हो सकती है, खबर खबर हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपसे ज्यादा इसलिए क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि आप उस सेशन में नहीं थी। कोई और मुझे बताएगा कि हब्लुन क्या हो सकता है? तारिक साहब आपको याद है? सर खबर का ही ज़हन में है मेरे। खबर का ज़हन में। निहाल साहब आपको याद है? जी अभी तो जहन में यही है। अच्छा ठीक है, फरा जी आपको याद है? सर मुझे भी यही जहन में नहीं आ रहा, कोई भी चीज यही है कि ये खबर है हब्लुम। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखें, नोट करें, नहीं देखें, मुब्तदा उमूमन, उमूमन मारफा और हालत रफा में, खबर उमूमन, उमूमन नकरा हालत रफा।
لیکن آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ 5 سچویشن ایسی ہیں، 5 سچویشن، لیکن میں نے آپ کو صرف 2 بتائی. 5 سچویشن ایسی ہیں جس میں مبتدا نکرہ آ سکتا ہے. مبتدا، ٹوٹل مبتدا کی 5 سچویشن ہے کہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ آتا ہے. اس کی 5 سچویشن ہے، لیکن میں نے آپ کو صرف 2 ہی بتائی ہیں، اور ابھی بھی آج بھی میں 2 ہی ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ باقی 3 ہم ابھی نہیں، جب اس کا وقت آئے گا تب میں بتاؤں گا. 2 سچویشن کب ہے کہ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے. پہلی سچویشن نکرہ ہونے کی مبتدا کی اس وقت ہے کہ مبتدا جو ہے وہ دعا کی صورت میں دعائیہ ہو. دعائیہ سے مراد، اب دعا چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، دعا چاہے اچھی ہو یا بری ہو، وہ دعائی کہلائے گی. تو اگر جملہ آپ کا دعا کی صورت میں ہے تو اس کے اندر یاد رکھیے گا عموماً 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 مبتدا نکرہ آتا ہے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں قرآن سے ہی، جیسے ہے یہ آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا. جی، سلام علیکم. علیکم. اب اس کے اندر دیکھیں سلام النکرہ، سلام النکرہ حالت رفع میں دعا کے طور پر سلامت، سلامتی ہو تمہارے اوپر. تو یہ کیا ہو گیا؟ سلام یا مبتدا ہو گیا، اور علیکم جو ہے نا یہ خبر ہو گئی، جار مجرور ہو کے خبر ہو. دوسری سچویشن بدعا کی صورت میں لے لیں، تو جیسے آپ نے سورہ مطففین میں آپ پڑھتے ہیں ویلن. ویلن کا کیا مطلب ہے؟ ہلاکت. ویل کے بارے میں ویسے کہتے ہیں کہ ایک دوزخ کی ایک وادی ہے، اس کا نام بھی شاید جو ہے نا وہ گاٹھی ہے، واٹی ہے، اس کا نام بھی شاید ویل ہوگا. لیکن ویل کے ویسے جو معنی ہلاکت ہے. ہلاکت ہے کس کی؟ للمطففین. مطففین کہتے ہیں ڈنڈی مارنے والے. حالانکہ نارملی اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا ناپ تول میں کمی کے لیے، لیکن اس کا جو براڈر معنی ہے وہ ہے ڈنڈی مارنا. چاہے وہ ڈنڈی آپ ناپ تول میں مارے، چاہے وہ ڈنڈی آپ کسی کے ساتھ معاملات میں مارے، چاہے وہ ڈنڈی آپ کسی بھی معاملے میں آپ ڈنڈی مارے، تو وہ مطففین کے اندر ہی میں براڈر کیٹیگری میں آتا ہے. تو پہلی کنڈیشن تو یہ کہ دعائیہ ہو. دوسری کنڈیشن کیا ہے جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہو، اس کو ضرور نوٹ کریں. دوسری کنڈیشن ہے جو یہاں اپلائی ہوئی ہے. پہلی کنڈیشن دعائیہ ہے، دوسری کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے. مؤخر سے مراد ہے کہ نارملی جملے کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے. لیکن بعض دفعہ اگر آپ کو خبر کے اوپر اسٹریس دینا ہو، خبر کو مقدم کرنا ہو، خبر کے اوپر تاکید پیدا کرنی ہو، زور پیدا کرنا ہو، تو مبتدا کو آپ آگے کی طرف لے جاتے ہیں، مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں. تو دوسری کنڈیشن کیا ہے مبتدا کے نکرہ ہونے کی؟ کہ مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہو. اور مبتدا جب بھی مؤخر ہوگا، یاد رکھیے گا مبتدا جب بھی مؤخر ہوگا اس سے پہلے ہمیشہ آپ کو جار مجرور ملے گا. اس سے پہلے آپ کو ہمیشہ جار مجرور ملے گا. یعنی جار مجرور کا مطلب ہوا کیا؟ مرکب جاری ملے گی. دیکھیں آپ کو یہاں کیا ملا ہے شائستہ، یہاں کیا ملا ہے آپ کو؟ جی، مرکب جاری. مرکب جاری. تو یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ جب بھی آپ کو اور یہ قرآن مجید میں بہت کامن ہے، یہ قرآن مجید کے اندر یہ اسلوب بہت زیادہ ہے. میں ابھی اس کے بعد بھی آپ کو میں ایک آدھ ایگزامپل اور کراتا ہوں کہ جب بھی آپ کو مرکب جاری ملے اور مرکب جاری کے بعد آپ کو ایک ایسا اسم ملے جو کہ حالت رفع میں ہو اور نکرہ ہو، تو 99% آپ اس کو مبتدا مؤخر کہیں گے. کیا کہیں گے جی؟ مبتدا مؤخر. 99% کیا 100%. جبکہ نارملی کیا ہوتا ہے مبتدا کی ویسے کیا کنڈیشن ہے آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا تھا، اسی لیے میں کہا تھا عموماً کہ مبتدا معرفہ اور حالت رفع ہے، تو حالت رفع میں، لیکن مبتدا کبھی کبھار نکرہ بھی آ سکتا ہے. 5 اس کے ریزن ہیں. ایک ریزن ہے دعائیہ، یہ تو قرآن مجید میں صرف 3 یا 4 ایگزامپل آپ کو ملے. لیکن یہ والی جو ایگزامپل ہے نا کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے،
یہ قرآن میں بہت زیادہ اسلوب ہے. اور اس کی جو سب سے اچھی جو آسان پہچان ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہمیشہ آپ کو ایک مرکب جاری ملے گا. تو پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حبلم کو آپ کہتے ہیں مبتدا، لیکن اب آپ کیا کہیں گے؟ مبتدا کو آپ کہیں گے مؤخر. یہاں لکھیں گے آپ مبتدا مؤخر، اور یہ مرکب جاری یہ قائم مقام خبر مقدم بن جائے گی. اس کو آپ کہیں گے قائم مقام خبر مقدم. اب دیکھیں آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے. فی جی نارملی آپ کا جملہ اس میں کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے مبتدا پھر خبر نا. اب یہاں جی کیا ہو گیا کہ خبر کو آپ نے مقدم کر دیا. تو فی جیدہا حبل، اس کی گردن میں ہوگی ایک رسی. اس کی گردن میں کیا ہوگی؟ ایک رسی. رسی. اچھا اس کے آگے ایک اور خوبصورت ورڈ آ رہا ہے. پھر کیا آ رہا ہے؟ یہ آیا تو سب کو یاد ہوگی. مسد. بم مسد. بم مسد ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. جی اب بم مسد کیا چیز بنے گی؟ مین کو آپ کہیں گے جارا، یہی ہوگا نا؟ بن جی. جارا اور مسد مجرور. مجرور. اب یہ جارا اور مجرور مرکب جاری تو بن گئے، لیکن بنے کیا جملے میں؟ کیا بن سکتے ہیں؟ فرا جی آپ بتائیے کیا بن سکتے ہیں اس آیت کا؟ اگر ٹرانسلیشن کریں کیا ٹرانسلیشن کریں گے آپ؟ ٹرانسلیشن کریں اس طرح. ٹرانسلیشن کریں نا. اس کی گردن میں ہوگا یا ہے ہوگی. جی سر، اس کی گردن میں اس کی گردن میں ہوگی ایک رسی بٹی ہوئی. بٹی ہوئی. اب یہ بٹی ہوئی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ مجھے صرف موصوف والا معاملہ لگ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں. ہاں صرف موصوف والا تو لگ رہا ہے، لیکن پھر ایک مسئلہ ہے نا کہ صرف اگر یہ موصوف میں لے لوں، ہبلم کو اگر موصوف لے لوں تو یہ تو نکرہ ہے اور حالت رفع میں، اور یہ جو ہے یہ تو حالت جر میں، جبکہ صرف تو موصوف کے اندر مطابقت ہوتی ہے. لیکن جی سر، آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو یہاں آئی ہے یہ صرف کی مرکب آئی جاری ہے. یہ مرکب جاری جاری ہے، سر میں لیکن مین لگا ہوا، مرکب مین تو کیا مرکب ہے؟ جاری میں ہوتا ہے. ایک منٹ میں آپ کو بتا، مرکب جاری ہے، لیکن یہ مرکب جاری کیا بن جائے گا؟ صرف بن جائے گی کس کی؟ حبلن کی. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ صرف بنی کیسے؟ بنی کیسے اس کو چھوٹا سا فارمولا ایک نوٹ کر لیں. ابھی فی الحال ایک چھوٹا فارمولا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیں. میں لکھ بھی دیتا ہوں لیکن آپ ساتھ نوٹ بھی کر لیں. جب بھی آپ کو کوئی معرفہ اسم ملے، کوئی بھی معرفہ اسم ملے اور اس معرفہ اسم کے بعد بھی معرفہ اسم آ جائے، کسی معرفہ اسم کے بعد بھی معرفہ اسم آ جائے، تو وہ جو دوسرا معرفہ اسم ہے وہ عموماً اس کے لیے صفت بن جائے گی. کسی بھی معرفہ اسم کے بعد آپ کو کوئی معرفہ اسم ملے تو وہ عموماً اس کی صفت بن جائے گی. اور یہ تو بڑا کامن ہے، یہ تو موصوف اور صفت والا کنسپٹ آ جاتا ہے آٹومیٹکلی. ایسے ہی ہے نا؟ یہ تو موصوف اور صفت والا کنسپٹ آٹومیٹکلی آپ کا بن جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی نکرہ اسم کے بعد، نکرہ اسم کے بعد بھی اگر کوئی نکرہ اسم آ جائے تو یہ بھی آپ کی صفت بن جاتی ہے، کیونکہ یہاں بھی کنسپٹ آپ کا موصوف صفت کا آ جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے کسی نکرہ اسم کے بعد، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، کسی نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا کوئی جملہ آ جائے پورا، کیونکہ ابھی آپ آگے جب جائیں گی تو آپ کو نظر آئے گا
کہ ایک چیز آنے کے بعد ایک پورے کا پورا جملہ بھی آتا ہے, وہ جملہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے. جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے نا اس میں چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. تو اگر کسی نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے, ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی آ جائے, تو یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا عموماً یہ صرف بن جاتے, عموماً یہ کیا بن جاتے, صرف بن جاتے. تو پھر اس صورت میں آپ کہتے ہیں اس کو کہ یہ من مسد, یہ کیونکہ نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ رہا ہے, نکرہ اسم ہے نا, یہ حبلون جو مجھے بتایا نکرہ اسم ہے نا. جی جی, نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ رہا ہے, تو آپ نے کیا کہا یہ کیا بن جائے گی, اس کی صرف بن جائے گی. تو اب پھر ٹیکنیکلی اس کو کیا کہتے ہیں ہم, ٹیکنیکلی پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ ہے تو حالت جر میں, لیکن یہ کیونکہ یہ صرف بن رہی ہے اس لیے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو محلن جگہ کے طور پہ, کیونکہ یہ جگہ حالت رفع کی ہے نا, کیونکہ حبل حالت رفع میں تھا, نکرہ تھا, تو پھر اس کو کہتے ہیں محلن جو ہے یہ حالت رفع میں ہوگا یا حالت رفع میں ہے اور نکرہ. تو ابھی اس پیٹرن کو آپ چھوڑ دیں, صرف یہاں تک صرف اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں, جب بھی آپ کو کوئی معرفہ اسم کے بعد اگر معرفہ اسم ملے عموماً وہ آپ کو صرف ملے گی, نکرہ کے بعد نکرہ ملے عموماً آپ کو صرف ملے گی. یہ بہت کامن ہے. کیوں کامن ہے, کیونکہ یہ عموماً بنتے ہی جو ہے نا مرکب توصیفی. لیکن آپ کے لیے جو ٹیکنیکل چیز تھی وہ یہ تھی, اگر نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا کوئی جملہ آ جائے پورا, تو وہ عموماً وہ جار مجرور یا جملہ جو ہے صرف بن جاتا ہے اس نکرہ اسم کے لیے. تو یہ پھر جو من مسد ہے یہ نکرہ اسم کے بعد آیا ہے, تو یہ اس کے لیے صرف بن گیا اپنا رسی کے لیے. اسی لیے آپ نے پھر اس کا ترجمہ کیا فی جیدہا حبل من مسد, اس کے گلے میں. اب جب آپ نے اس کو صرف کیا تو اس کا مطلب ہے کہ حبل کیا بن جائے گا, یہ موصوف ہو جائے گا نا جی. یہ اس طرح سے دیکھا جائے موصوف ہو جائے گا اور یہ صفت ہو جائے گی. تو موصوف اور صفت کا ترجمہ کیسے کرتی ہیں آپ؟ موصوف پہلے آتا ہے سر. نہیں, ترجمہ کرنے میں کیا کرتی ہیں, صرف پہلے آتی ہے. صرف پہلے آتی ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا, اس کی گردن میں ہے بٹی ہوئی رسی. ایک بٹی ہوئی رسی. اس کا ترجمہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس کے گلے میں ہے رسی بٹی ہوئی, نہیں, ایک بٹی ہوئی رسی. کیونکہ اس کو آپ نے صرف لیا نا, اور جس کی صرف لیا وہ موصوف ہوگی, تو پھر ترجمہ اسی حساب سے کریں گے. دیکھیں جو ترجمے میں جو خوبصورتی آئے گی نا, وہ آئے گی اسی حساب سے کہ اس جو مرکب کو, جو آپ ڈفرنٹ مرکب کو آپ استعمال کرتے ہیں, یہ مرکب کا آپ کے پاس ایک بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک دفعہ لکھ بھی دیتا ہوں دوبارہ, تاکہ اس سے کیا ہوگا, آپ کو ٹرانسلیشن جب آپ کرتے ہیں آپ لوگ خود بھی, آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی. سر اس میں ایک کس چیز کا مطلب ہے, حبلم تو رسی آ گئی, تو ایک آپ نے کہا نا. دیکھیں حبلم ایک, دیکھیں نا نکرہ اسم ہے نا, جی, نکرہ اسم کی پہچان کس طرح سے کرتے ہیں آپ ترجمے میں؟ اگر میں حبلم کا ترجمہ بھی رسی کروں اور الحبلو اگر میں کر دیتا, الف لام داخل کر دیتا تو معرفہ ہو جاتا نا. جی بالکل. تو اس کا بھی میں رسی کرتا تو فرق کیا ہوا؟ اچھا, ایک رسی کا مطلب کوئی بھی ایک رسی. ہاں, کوئی بھی ایک رسی. تو نکرہ اسم کا جب بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں, کہ نکرہ اسم میں 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیں. ایک تو نکرہ میں وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, نکرہ اسم کا جب بھی آپ ترجمہ کریں گے نا, تو اس میں کوئی کچھ ایک کا مفہوم ضرور پایا جاتا ہے, چاہے وہ آپ اس کو بعض دفعہ آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں, بعض دفعہ نہیں بھی کر پاتے, بعض دفعہ ایسے بھی کوئی الفاظ آ جاتے ہوں گے جہاں اس کا آپ اظہار نہیں کر سکتے. تو میرا ابھی جو پوائنٹ تھا نا, اس پوائنٹ کو ذرا نوٹ کریں گے. دیکھیں مرکب توصیفی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, موصوف اور صفت. اصل اہمیت جو ہے وہ کس کی ہے, موصوف کی ہے. دیکھیں مرکب توصیفی کا جب بھی ترجمہ ہوگا, وہ ترجمہ کیسے کریں گے, پہلے صفت کو کال کریں گے پھر موصوف کو. ٹھیک ہے جی. نیک لڑکے کی آپ عربی کیا بنائیں گے, الولد الصالح. ترجمہ کیا کریں گے,
नेक पहले आएगा, नेक लड़का एक पहले आएगा, सिर्फ पहले आएगी। तो मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा क्या होगा? सिर्फ पहले मौसूफ बात। मुरक्कब इशारी का तर्जुमा कैसे होगा? मुरक्कब इशारी में दो चीजें होती हैं, कि इशारा और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं, ठीक है ना। जी सर। आपने कहा ज़ालिकल किताबु या हाज़ल किताबु, तो मुरक्कब इशारी का तर्जुमा होगा पहले इशारा फिर मुशारुन। वहां तर्जुमा आप करेंगे ये किताब, आप ये नहीं करेंगे किताब ये, आप तर्जुमा करेंगे ये किताब। मुरक्कब इजाफी के अंदर मुदाफ और मुदाफ इलैह, मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे होगा? मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा होगा मुदाफ इलैह पहले मुदाफ बाद में। जी दिहा, गर्दन उसकी नहीं, उसकी गर्दन, मुदाफ इलैह है ना ये, उसकी गर्दन, गर्दन उसकी नहीं, उसकी गर्दन। इसी तरह से मुरक्कब जारी का तर्जुमा कैसे होगा? पहले मजरूर को कॉल करेंगे फिर जारा को कॉल करेंगे। तो यहाँ मजरूर एक मुरक्कब था, तो आपने उस मुरक्कब के तौर पे किया, तो आपने कहा उसकी गर्दन में, तर्जुमा आपने यही किया ना, उसकी गर्दन में। तो ये जो चारों मुरक्कब है ना, इसके बारे में ये पॉइंट नोट कर लें, आपका तर्जुमा हमेशा बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही खूबसूरत हो। ठीक है सर जी, यहाँ तक क्लियर है सर? कोई सवाल, कोई अश्काल? जी जनाब, तारिक साहब। सर कोई सवाल? सर इस वक्त तो नहीं है जी। अच्छा, अब एक काम कीजिएगा, देखें वो जो मैंने एक्सरसाइज भेजी थी ना आपको, हमारे निहाल साहब ने तो कुछ कोशिश की थी, आप लोग जरा उसकी कोशिश तो करें, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, और उसकी कोशिश करें, और भले एक एक भी करके मुझे आप 1 to 1 शेयर करें सर, तो प्रॉब्लम थोड़ी है। मैंने आपको यकीन माने, मैं आपको फोन से निकल के नहीं मारूंगा, मुलाकात तो आप लोग करते नहीं है, और यकीन माने मैं फोन से निकल के कुछ नहीं करूंगा। तो आप इस चीज से बेफिक्र हैं तारिक साहब, लेकिन आप कोशिश करें, ठीक है। और ये वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, उस एक्सरसाइज में 2 या 3 आयत ऐसी हैं कि जो आपको इसी पैटर्न पे मिलेंगी, तो वो भी आप नोट करेंगे। तो अब क्या होगा, जब कुरान मजीद में आप देखेंगे ना, आपको जब भी इस किस्म का मिलेगा, आपको फौरन ज़हन में आ जाएगा ये मुब्तदा मुअख्खर है। हालांकि आपको एक उसमें तो आपको यही ज़हन में आएगा कि खबर जो है वो भी नकरा होती है और हालत रफा में होती है, लेकिन यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप समझ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह। तो मैं ये चाहूंगा कि वो जो मैंने आपको जो एक्सरसाइज भेजी थी, उसमें काफ़ी आयत हमने कर ली है, लेकिन कुछ आयत रहती हैं, वो मैं चाहूंगा कि अगर वो आप करें इंशाअल्लाह ताला, तो फिर हम अगले सेशन के अंदर, जो अगली क्लास हमारी होगी, उसके अंदर हम एक नया एक चीज शुरू करेंगे कि अब हमने जुमला इस्मिया के अंदर जोर कैसे पैदा करना है, जुमला इस्मिया में हमने नफी कैसे पैदा करनी है, जुमला इस्मिया को सवालिया कैसे बनाना है, जुमला इस्मिया के अंदर हसर कैसे पैदा करना है, जुमला इस्मिया के अंदर निदा कैसे डाली जाएगी। तो वो छोटी चीजें इंशाअल्लाह, बहुत ज्यादा लंबा टाइम उसमें नहीं लगेगा। तो इंशाअल्लाह ये भी करते रहेंगे, और साथ साथ अब कोशिश यही होगी, आप जितनी भी आपके साथ मजीद जितने भी सेशन होंगे, उसके अंदर हम कुरानी आयात को ज्यादा से ज्यादा लेके आएंगे, ताकि ये कि आपके पास वो कुरानी आयात सामने आएंगी, उनको आप करेंगे तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और चीजें इंशाअल्लाह बेहतर भी हो जाएंगी वाज़ेह। तो निहाल साहब, कोई सवाल, कोई अश्काल आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक, शाइस्ता जी आपके पास कोई सवाल, कोई अश्काल? फराज जी आपके पास? आज हमारे 2 साथी नजर नहीं आए मुझे, शहजाद साहब आज किधर है? तारिक साहब आज शहजाद साहब किधर है? सर मुलाकात मेरी हुई थी कल, बस वो भी जरा मुश्किल में नजर आए थे मुझे, तो शायद वो, वैसे उनका इरादा तो था ज्वाइन करने का। अरे भाग तो नहीं गई? पकड़ नहीं के सर, लाए मैं उनको? नहीं पकड़ लूंगा इंशाल्लाह सर। मेरा उनका इरादा था अटेंड करने का, ऐसा नहीं था कि नहीं था। अच्छा, मुझे नहीं इल्म कि कोई मसरूफियत हो सकता हो गई हुई। आप जरा उनको कहें, मैं खुद भी बात कर लूंगा, उनको कहें इस जगह पे आके अपने आप को ना छोड़े, मतलब वो तो अपने साथ ज्यादती करेंगे। यानी अभी तो टाइम आया है कि जब वो पेड़ पे से जो है ना वो
अमरूद तोड़ सकते हैं। वो कि अभी अमरूद थोड़े कच्चे हैं, लेकिन थोड़े दिन में पक जाएंगे सर। सर अभी तो फूल भी नहीं लगे। अरे नहीं नहीं, फूल लग गए, आपको क्या लग रहा है? आपने देखे ना आज ये आयातें की है ना, माशाल्लाह। ऐसा तो नहीं है, आज से कुछ अर्से पहले तक तो नहीं कर सकते थे, आज आपने की है और कुछ दिनों के बाद इससे ज्यादा करेंगे, इससे ज्यादा और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इस चीज की बिल्कुल देखिए सर, आप इस चीज की टेंशन नहीं लें, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं तो कुछ अपने, जब मैं सेशन लेता हूँ ना, मैं लोगों से कहता हूँ यार आप कुछ भी ना करें, आप सारी क्लासेस अटेंड करने में, आपको फिर भी चैलेंजिंग कहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ आखिर में जब आपका कोर्स खत्म होगा ना, तो आप उन लोगों से बहुत बेहतर होंगे जिन्होंने कभी देखा ही नहीं इस चीज। हो सकता है आपको उस वक्त तरीका ना आए, लेकिन आपको ये पता होगा कि यार ये हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है सर, जाया कुछ भी नहीं जाएगा आपका, क्योंकि इसमें आप ना, आपको इसमें से कुछ अपना 1 घंटा 1.5 घंटा आप लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये जाया नहीं जाएगा। इस चीज की आप बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। तो मैं भी वैसे शहजाद साहब से कहता हूँ, और आप भी जरा उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उनको बोलो डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही हमारा कप्तान बार बार कहता है घबराना नहीं है, और हम घबराए जा रहे हैं। तो कप्तानी की कोई बात रख लें। ठीक है सर। ठीक है सर, इंशाल्लाह। फराज जी, आपके पास कोई सवाल? फजल साहब, आपके पास कोई सवाल? सर मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम, वो पिछले दरसों में एक था, वो जो ज़ालिका है वो मुज़क्कर करीब के लिए वो है ना इस्तेमाल होता है, हाज़ा करीब के लिए, तो जो कुरान के पहले वो है ज़ालिकल किताब हो, तो वो क्यों यूज हो, किस तरह यूज किया एक जगह पे कि हाज़ल कुरान? हाँ अच्छा, वो आज पहले भी बात हुई थी कि अरबी जबान में जब किसी चीज की अजमत को बयान करना होता है, किसी चीज की बड़ाई को बयान करना हो, किसी चीज की अजमत को बयान करना हो, तो वहां दूर का इशारा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो चीज नजदीकी क्यों ना। ये कुरान मजीद का उसलूब है। जैसे आज हमने एक आयत और की थी, हमने कहा तिल का आयातुल कुरान, तो वहां भी देखें तिल का दूर का इशारा है मुन्नस के लिए, लेकिन आपने तर्जुमा किया ये कुरान की आयत। जिस तरह से कहा ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये ईसा इब्न मरियम है, तर्जुमा आप वो नहीं करते। तो वो ये जो इशारे जो इस्तेमाल होते हैं ना, दूर के इशारे, ये कुरान मजीद में जो होते हैं और अरबी जबान में भी, ये जो है ना अजमत के लिए होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मिसाल के तौर पे जैसे आपने कोई जाके जो है ना कोई बड़ा 80 इंच का टीवी खरीदा, और तारिक साहब को आपने कहा हुआ था कि मैंने टीवी खरीदा। एक दिन जब तारिक साहब आपके घर पे आते हैं और आप तारिक साहब से कहते हैं ये है वो टीवी जिसकी मैं बात कर रहा था। जी सर। वो जो आप कहते हैं ना ये है वो टीवी, तो अरबी जबान में फिर आप उसको जो है ना वो हाजा नहीं कहते, वो फिर आप उसको ज़ालिका कहते हैं। खास कर रहे हैं ना उसको, आपने बिल्कुल खास कर रहे हैं, तो आप कहते हैं ये है वो टीवी। बस ये उसलूब है। और दरअसल देखिए एक बात ज़हन में रखें, जो हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं आमिर सईद साहब की और डॉक्टर अब्दुल समीद साहब की, ये देखिए कुरान मजीद जो है ना, ये हमारे साथ मसला ये है कि हमने इसको कभी सीरियस ही नहीं लिया, ना इस कुरान को सीरियस लिया, ना इसकी ज़बान को सीरियस लिया। उसकी वजह से क्या हो गया कि हमसे बहुत गड़बड़े हो गए और हम इससे बहुत दूर हो गए। अगर हमने इसको थोड़ा बहुत ख्याल किया होता, थोड़ा सा सीरियस लिया होता और खुद थोड़ी बहुत कोशिश की होती, हमारे बाप दादाओं ने भी हमारे साथ की होती और हमने भी आगे की होती, तो आज हम भी उसी तरह से पढ़ रहे होते। और एक बात मैं आपको बता दूं, उसको बहुत अच्छे से बिठा ले ज़हन में, आप अच्छे अरब को भी यहाँ बिठा लेना, और उससे भी अगर आप कहेंगे ना, मैं आपको बता दूं तारिक साहब कि मुझे इस आयत की एनालिसिस करा दें, तो आपके ऑफिस में आपके जो हॉस्पिटल में अगर जितने भी सऊदी बैठे हो या अरबी बैठे हो ना, वो आपको एनालिसिस करके नहीं देगा आपको। तो आप इस मामले में उनसे बहुत बेहतर हैं। आप इस गलत में मत रहें कि वो अरब जो है ना, ये बिल्कुल वैसी है कि हमारी उर्दू जबान है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो गालिब की शायरी या इकबाल की शायरी की जरा तशरीह कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, मुझे बताइए। नहीं कर सकते ना, हम भी तो वो भी नहीं कर सकते। तो बस ये हमारी बहुत लेट अपनी जिंदगी के अंदर हम इन चीजों में आए, तो ठीक है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मसला कुछ नहीं है, मसला कोई नहीं इंशाअल्लाह ताला। और हमने कोई इसके ऊपर ना हमने कोई फतवे लगाने,
نہ ہم نے کچھ کرنا, ہمیں اتنی آ جائے, بس اتنی زبان آ جائے. وہ جس طرح سے ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. ہمارے لیے تو ایک بڑی انسپائریشن ہی تھی, ہمیشہ ان کے ساتھ آراج بھی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اتنا آنا چاہیے آپ کو, اتنا کہ آپ اس کے متن کو اوپر سے سمجھ جائیں. آپ کو اس کی بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور وہ مطلوب بھی نہیں ہے آپ سے. اتنا آپ کو آ جائے کہ اللہ آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے, اتنا دین آ جائے. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا, اتنا دین آپ کو کم سے کم آنا چاہیے ہر مسلمان کو, کہ وہ اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھے, وہ اپنی بہن بیٹی کا نکاح خود پڑھے. کسی مولویوں سے آپ پڑھا رہے ہیں, اب ایک مولوی کیا, مجھے وزن ہے چاہے کتنا بھی بڑا مولوی ہو, وہ کیا آپ کے باپ کا جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے, کیا فیلنگز ہے اس کو؟ کوئی فیلنگز نہیں. میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں, آپ جا کے دیکھیے گا نیٹ پہ. سعود شریم کی جب والدہ کا انتقال ہوا تھا تو مغرب کی نماز جو ہے نا سعود شریم نے پڑھانی تھی, اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ و مدینہ میں ایک ایک مہینے پہلے شیڈیول آ جاتے ہیں نا سب کے, کہ کون سے ٹائم پہ کون کون نماز پڑھائے. اور وہ نماز جو تھی اس دن مغرب کی سعود شریم کی تھی, اور اس کی ماں کا جنازہ بھی تھا. اگر آپ آج بھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, وہ مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا نہیں سکا, پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پا سکا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی ماں کا جنازہ پڑھانا. اس کو پتا تھا کہ اس نے جنازہ پڑھا. لیکن اگر اس کی جگہ وہی نماز کوئی اور دوسرا جو پڑھا رہے ہوتے, وہاں کوئی بھی ہوتے دوسرے بڑے سے بڑے, آپ کے خیال میں ان کی کیفیت ہوتی؟ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن بس ہم اتنے زیادہ اس میں پھنس گئے کیونکہ ہم نے اپنے ذہنوں کو بنا لی ہے. وہ جس طرح سے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ یہ کلیم کرتے تھے, یہ کیسا رسول ہے, یہ تو بازاروں میں بھی گھومتا ہے, یہ کھاتا ہے, یہ پیتا ہے. ہمارے یہاں بھی تو یہ تصور ہے, ہمارے یہاں ایک تصور بنا ہوا ہے. آپ یقین مانے, میں اگر آج اپنی داڑھی کو یہ کاٹ دوں اور میں کلین شیو ہو جاؤں, اور میں اگر یہ عربی گرامر پڑھانے کی بات کروں یا میں قرآن کے درس کی بات کروں, تو آدھے سے زیادہ لوگ تو میرے قریب سے بھی گزر کے چلی جائے گی. پاکستان میں تو کم سے کم کوئی پوچھے گا بھی نہیں, بولے گا پاگل ہو گیا. تو وہ ہم نے تو اپنے ذہنوں کے اندر ایک تصورات بنائے ہوئے کہ یہ مخصوص قسم کے لوگ ہوں گے, ان کا یہ لباس ہونا چاہیے, ان کا یہ حلیہ ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں سر, اتنی دور بھی جاتے. 2 سال پہلے کی بات ہے, میرے جو ہے وہ والدہ جو ہیں ان کا آپریشن تھا نی کا, نہیں میرے والد صاحب تھے آ خان کے اندر ایڈمٹ, پتہ نہیں کیا ہوا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا بھی. تو وہ مغرب کا ٹائم ہو گیا, تو وہ آ خان کے اندر جو پیچھے کی طرف مسجد کافی بڑی, تو مغرب کا ٹائم تھا تو ہم چلے گئے وہاں. اب اتفاق ایسا تھا, جمعے کا روز تھا, میرے خیال میں جمعے کے روز جو ان کے جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ چھٹی پہ ہوتے ہیں. اب وہ بہت سارے لوگ تھے, تو وہ میرے ساتھ جو دوسرا ساتھی کھڑا تھا اس نے کہا تو نماز پڑھا دے. میں کھڑا ہو گیا, میں نے مغرب کی نماز پڑھ دی, اور پیچھے لوگ تھے. اتفاق کی بات ہے کہ میں نے اسی طرح سے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ٹوپی بھی نہیں پہنی ہوئی تھی اور جینس بھی پہنی ہوئی تھی. خیر وہ نماز میں نے پڑھا دی. جب نماز ہو گئی, اب یقین مانے جب میں باہر نکلا تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض شروع کر دی کہ یہ تو بڑی عجیب ہو گئی, یہ تو پتہ نہیں کیسا تھا, یہ تو جینس بھی پہنی ہوئی تھی, ٹی شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی, آستینیں بھی ننگی تھیں. تو خیر مجھ سے کسی نے کہا نہیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں تو یہ تصورات بنے ہوئے ہیں نا. ہم نے مخصوص اپنے لباس, اپنے شکل, اپنے حلیے بنائے ہوئے اور اسی پہ چلتے ہیں. دین اس پہ تھوڑی ہے سر. وہی جو میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, اسی لیے ہم جب آیا, اب یہ فی جیت حبل المسد, میں آپ کو 90% گارنٹی دیتا ہوں, آپ جب اس کو پڑھ کے کسی سے بات کریں گے وہ فوراً آپ کو ابو لہب کی بیوی کی طرف لے جائیں. ٹھیک ہے, آپ ابو لہب کی بیوی کی طرف ضرور لے کے جائیں, لیکن آپ کے لیے قرآن ہے نا, وہ تو کمتیں چلے گئی. آپ کے لیے بات آ رہی ہے, اب اس آیت کو اپنے اوپر ڈالیں, پیچھے کی طرف جوڑیں, تو آپ کو پتہ چلے گا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہر اس عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے جو اس کا ذکر پیچھے, ہر اس عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اسی کے ساتھ جوڑ دیں گے تو پھر میرے اور آپ کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں, اس میں ہدایت نہیں ہے. پھر کیسے ہدایت ملے گی؟ میں اگر اس کتاب سے ہدایت دینا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن. یتدبر جب انشاءاللہ فیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
یہ دال با اور را عربی زبان میں ہر ایک کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے, اس روٹ ورڈ سے ڈفرنٹ ورڈ بنتے ہیں. تو دبرا یدبر پیٹھ کو کہتے ہیں, پیٹھ کو. تو افلا یتدبرون القرآن, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم ان کے لفظوں کے پیچھے غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہی نہیں ہے نا, ہم تو سیدھا دیکھتے ہیں اور سیدھا ہم نے اس کو اٹیچمنٹ دی ہوئی ہوتی ہے, لنک دیے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے تفسیر لکھنے والوں نے یا بزرگوں نے کیے ہوئے. آپ ضرور آپ جائیں تعویل عام میں بھی جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, تعویل خاص میں ضرور جائیں, لیکن اگر تعویل خاص میں اپنے آپ کو پھنسا لیں گے کہ یہ تو آیت جو ہے ابو جہل کے لیے آئی ہے, یہ ولید بن مغیرہ کے لیے آئی ہے, یہ منافقین کے لیے آئی ہے, یہ سیدنا ابی بکر کے لیے آئی ہے, یہ سیدنا علی کے لیے آئی ہے, یہ اس کے لیے آئی, تو پھر بتائیں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا, میں اور آپ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں مجھے اور آپ کو, کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, سیدھی سیدھی بات ہے. اس کی ایک ایک آیت میرے لیے, اس کا ایک ایک لفظ میرے لیے, ایک ایک آیت میرے لیے, اس کی کوئی چیز منسوخ نہیں ہے. مطلب یہ جو ہمارے ایک تصور یہ بھی ہے نا کہ بہت ساری آیت اس کی ایسی ہیں کہ جو پڑھنے میں آتی ہیں اپلیکیبل نہیں ہے. کیسے اپلیکیبل نہیں ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی مرنے کا وقت آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے, اسے چاہیے کہ وہ وصیت لکھ جائے اپنے والدین کے لیے. اس کے بعد وراثت کا قانون آ گیا. ہمارے ایک تصور ہے کہ اب چونکہ وراثت کا قانون آ گیا ہے اس لیے اس کو وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سر جی, یہ وصیت لکھنے کی ضرورت اس ملک میں نہیں ہے جہاں اسلامی نظام ہو. ایک آدمی کینیڈا یا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ وصیت نہیں لکھے گا اس کے ماں باپ کو مل سکتا ہے اس کے کچھ پیسوں میں سے کچھ بھی؟ مجھے بتائیے, جو لوگ باہر بیٹھے ہیں مل سکتا ہے اس کو؟ نہیں جی, 1 روپیہ نہیں مل سکتا. آپ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی, مروا دیا آپ نے اس کے ماں باپ کو بلا وجہ کا. کوئی چیز نہیں ہے منسوخ سر, ایسے کیسے؟ میرے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بس کیا میں کہوں, پتہ نہیں, بعض دفعہ تو لگتا ہے شاید ہم ہی غلط کہہ رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہ قرآن اتنا میں جانتا ہوں کہ سر جو کچھ قرآن آپ سے کہتا ہے اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ سے کہتی ہے, پریکٹیکلی وہ دین یا وہ پریکٹس, وہ چیزیں وہ بر صغیر میں تو نظر نہیں آتی. پاکستان میں تو بالکل بھی نظر نہیں آتی. پاکستان میں تو مجھے لگتا ہے کوئی الگ ہی قسم کا دین چلتا ہے, کوئی الگ ہی قسم کی سوچ چلتی ہے. عجیب, بعض میں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے, اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور خالی اپنے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم پھر دیکھتے ہیں ہمارے وہاں سارے, چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں, ہمارے رشتے دار ہوں, دوست احباب ہوں, سب اسی طرح سے چلتے ہیں, ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, جاننے کو تیار ہی نہیں ہے. آج بھی ہمارے یہاں تصور, آج بھی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر لوگوں کو عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں بتائی جاتی ہیں. وہ 17 رکعت کے اندر جو ہے وہ 3 وتر بھی شامل ہیں. کوئی آدمی, مجھے دنیا کا کوئی آدمی یہ ثابت کر کے بتا دے کہ وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے. جب وہ عشاء کی نماز کا حصہ ہی نہیں ہے تو عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں بنی کیسے؟ بتائیں طارق صاحب. ایسے ہی ہے نا, 17 رکعتیں کہتے ہیں نا ہماری عشاء کی. جی سر, شروع تو یہی سنا, لیکن واقعی ایسا ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے. جب حصہ ہی نہیں ہے, مجھے بتائیں یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا ہے, یہ جو ہمارے پاکستان میں جتنے مولوی حضرات بیٹھے ہیں ان کا علم تو مجھ سے اور آپ سے بہت بہتر ہوگا. کیا نہیں پتا کسی کو؟ مشکل بنا دیا دین کو. کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے سر وہ مانتے ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے, آپ مجھے بتائیں کتنی عجیب بات ہے. پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, جتنا بھی ہمارا دینی طبقہ ہے, وہ پاکستان میں تو لوگ مسلمان ہیں نا, اس کو کہتا ہے قرآن مت پکڑو گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن ایک نان مسلم دین میں آنے کے لیے کیا پڑھتا ہے؟ قرآن. پتہ ہے, نان مسلم قرآن پڑھے گا وہ نہیں گمراہ ہوگا, جو مسلمان ہے وہ قرآن پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا. مجھے بتائیں یہ کون سی تھیوری ہے یار, یہ کون سی تھیوری ہے سر؟ وہ گمراہ پتہ ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ ان سے گمراہ ہو جائے گا, کیونکہ جب وہ قرآن پڑھے گا نا اس کے بعد اس کو پتہ چل جائے گا مولوی نے کتنے لینا آ جائے گا. پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ مولوی کر کیا رہا ہے اس کے ساتھ, تو مولوی سے گمراہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, چلے سر, انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو آپ سے جو ہے وہ نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ایک نظر دیکھیے گا, کوشش کیجیے گا ان آیات کو کچھ کرنے کی.
انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر جو ہے نا کچھ نئی چیزیں ہم ڈالیں گے.